کیا آپ جانتے ہیں کہ جس بریانی کو آپ اتنے شوق سے کھاتے ہیں وہ دراصل فوجیوں ہی کے لیے بنائی گئی تھی؟ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، ہمارا موضوع ہے بریانی۔ بریانی کا نام سنتے ہی ہماری سوچ میں ایک ایسی لذیذ ڈش کا خیال آ جاتا ہے کہ جس ڈش کی دعوتوں میں شمولیت کے بغیر دعوتیں خاص نہیں رہتی، دعوتیں عام رہ جاتی ہیں۔ بریانی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پکانے سے پہلے تلنے یا فرائی کرنے کے ہیں۔ ایران میں قدیم دور سے ایک ڈش ابلے ہوئے چاول کے ساتھ مرغی یا بڑے کے گوشت کے ساتھ مسالے اور خشک میوجات کے ساتھ پیش کی جاتی تھی، جسے بریان کہا جاتا تھا۔ کبھی خیال کیا جاتا ہے کہ بریانی دراصل ایرانی تاجروں کے ساتھ ہندوستان آ گئی تھی۔ آج جو بریانی ہم کھا رہے ہیں وہ دراصل مغلوں کی پیش کردہ ہے۔ ممتاز محل جو شاہجہاں کی بیوی تھی، انہوں نے دوران جنگ فوج کی صحت اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شاہی پکوان کو چاول اور گوشت کو ملا کر فوج کے لیے خاص لنگر پکوانے کا حکم جاری کیا۔ اس طرح بر صغیر میں 400 سال پہلے بریانی کی ابتدا ہوئی۔ موجودہ بریانی میں گوشت کے ساتھ اعلیٰ قسم کے چاول اور مسالے شامل کیے جاتے ہیں۔ بریانی بر صغیر میں ابتدا سے رائل ڈش کے طور پر مانی جاتی تھی اور آج بھی بر صغیر میں رائل ڈش یا خاص ڈش مانی جاتی ہے۔ خاص طور سے سب سے بڑے تہوار عید الاضحیٰ کی مین ڈش ہی سمجھی جاتی ہے۔ بریانی ارتقائی مراحل سے گزر کر اس وقت مختلف ذائقوں میں موجود ہے، جیسے بمبئی بریانی، سندھی بریانی، قطری بریانی، بیف بریانی، چکن بریانی، آلو کے ساتھ والی بریانی، بغیر آلو کے ساتھ والی بریانی، تیز مسالے والی بریانی، ہلکے مسالے والی بریانی اور نہ جانے کتنے اقسام کی بریانی اس وقت رائج ہیں، جنہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کو کون سی بریانی پسند ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کی پسند کی بریانی کی تاریخ اور اس سے متعلق کچھ نئی معلومات فراہم کریں۔